اور ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی ہمارے محترم مولانا آزاد جمیل صاحب، آپ کے بہت ہی پسندیدہ فیوریٹ، بڑے مقبول ہو رہے ہیں آپ لوگوں میں، بہت ذکر چل رہا ہے آپ کا لوگوں میں، بہت پیار کرتے ہیں لوگ آپ سے. کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں ہے مائک دوبارہ سے آپ کو کہنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپریس کی پوری ٹیم کا، پوری مینجمنٹ کا اور بالخصوص آپ کا جزاک اللہ. یہ حسن ظن ہے، محبت ہے، خلوص ہے، اور پھر جو ہمیں عوام دیکھ رہی ہے ان کا بھی یہ ہم سے ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو جس خوبصورتی کے ساتھ ہم ان کے آگے رکھتے ہیں بالکل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بھی بہت بڑا پن ہے کہ وہ ہمیں وقت دے رہے ہیں اور ہم ان کے آگے آتے ہیں اور وہ ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ورنہ اس دور میں کوئی کسی کی تعریف کرے، کوئی کسی کو سنے یا کوئی کسی کو مانے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مانتا ہی کوئی نہیں ہے. یہی تو مین چیز ہوتی ہے. تو خوبصورت سیگمنٹ ہمارا ہے، اور ویسے تو پیارا رمضان کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں وہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے، لیکن ہم نے جس طرح سے جیسے کہ ایکسپریس فیملی ہے، بالکل، تو اس فیملی کو تو فیملی ممبرز ہی خوبصورت بناتے ہیں. تو انشاءاللہ مزید ہم عوام کے لیے، اور عوام سے یہ بھی کہیں گے کہ جو آپ کے پسندیدہ سوالات ہیں، جو آپ مزید اپنا یہاں پر ہم آپ کے نمائندے ہیں، جس طرح سے آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اسی طرح سے آپ کو اسکرین پر جو کانٹینٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہی آپ کے سامنے لے کے آئے. اچھا جی، سوال آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا اے آئی اور دجال. تو سوال یہ ہے کہ کیا دجال جو ہے وہ صرف ایک شخص کا نام ہوگا یا پورا زمانہ ہوگا، اور یہ جو اے آئی ہے یہ کیا دجال کے آنے کی بہترین نشانی ثابت ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں، دجال ایک ایسی قوت ہوگی جو زندہ کو مارے گا جی، اور جو مرا ہوا ہوگا اس کو زندہ کرے گا. جی، اور لوگوں میں جو تاثر قائم ہوگا، وہ تاثر یہ قائم ہوگا کہ اس نے جو اپنے بارے میں القابات کہے ہوں گے وہ درست ہے. یعنی کچھ لوگوں کو مصنوعی جہنم دکھا کے اس میں پھینک دے گا، اور کچھ لوگوں کو مصنوعی جنت دکھا کے اس میں پھینک دے گا. تو پھر لیکن روایات یہ کہتی ہے کہ جس کو جنت میں ڈالے گا وہ جنت نہیں ہوگی، اور جن کو جہنم میں ڈالے گا وہ جہنم نہیں ہوگی. یعنی آنکھ کا دھوکہ بھی ہوگا، آنکھ کا دھوکہ ہوگا. اور دیکھیں، ہمارے ہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا دجال کسی عمارت کا نام ہے، دجال کسی پہاڑ کا نام ہے، دجال کسی خاص قسم کی کوئی مخلوق کا نام ہے؟ دیکھیں، جو روایات ہمیں ملی ہیں اس میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ نشانیاں تو ہم نے سنی ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، میرا سوال یہ کہ اے آئی جو آیا ہے، جو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ساری خصوصیات دجال والی ہیں اس کی، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اے آئی ہے یہ دجال کے آنے کی نشانی ہے؟ سوال انتہائی خوبصورت ہے، اور سوال بہت سارے لوگوں کا سوال یہی ہے کہ جس طرح سے اے آئی آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہر چیز بتا دیتا ہے وہ، آپ کچھ بھی پوچھو، مطلب وہی چیز جو آپ کے مطلب مائنڈ میں آتی ہے آپ یہاں بولتے ہیں، اس نے وہی چیز وہاں پر کیپچر کر لی ہوتی ہے. یہی تو، یعنی آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ بات تو میں نے کہی، کسی اور نے سنی بھی نہیں ہے اور اس نے سن لی ہے. تو دیکھیں، یہ دجال ایک دم سے اس کا ظہور ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی حیت میں آئے گا اور لوگ اس کو قبول کریں گے، بلکہ دجال کے لیے نا، اور اس کے فتنے کے لیے، اس سے تو بچنے کا حکم بھی ہے. اور پھر اس کے لیے جو ایک دنیا میں خاص قومیں ہیں انہوں نے ان کے لیے تیاریاں کی ہوئی ہیں، اور ان کی تیاریوں میں یہ اے آئی جو ہے وہ ایک حصہ ہے. اچھا، انہوں نے خاص ایک درخت ہے جس کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ اس کو پناہ دے گا. وہی درخت خاص
کچھ لوگ ہیں وہ لگا رہے ہیں، تو اس کے لیے پروگرام تیار کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو دجالی قوتیں ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس کو اس ماڈل پہ لے کے جانا چاہ رہی ہے جیسے کہ اب یہ سپر مین، اسپائڈر مین، یہ بچوں کی ذہنی نشو نما جو ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح سے لمبی چھلانگ اور کس طرح سے ایک چیز کو بگڑتے ہوئے اس کو پکڑ لیا. یعنی جب دجال آ جائے تو بچوں کو کنفیوژن نہ ہو کہ ہم نے تو اس کو دیکھا ہے، یہ تو ہمارا رول ماڈل ہے، یہ تو ہمارا ایکٹر ہے، وہ تو ان کو سپورٹ کریں گے. بڑی بات، یہ اچھی بات کی آپ نے. بہت اے آئی کی کچھ اقسام ایسی ہیں جو دجالی قوتوں سے مشابہت کھاتی ہے، لیکن اگر آپ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ہمارے لوگوں نے دیکھیں کانٹینٹ لکھنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے اتنا اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیا، وہ ایک دم سے آپ پہ وار نہیں کریں گے. وہ کچھ اعراب جو ہے نا، اعراب، وہ حروف کو آگے پیچھے کر کے بھی ترجمہ بدل جائے گا. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دجال کی آمد، اے آئی اور یہ بڑھتی ہوئی دنیا میں انٹرنیٹ کی جو شکلیں ہیں مختلف قسم کی، یہ اور جو ایپسٹین فائل ہے، یہ سب آپس میں ان کا کوئی وہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو جتنے بھی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ تقریباً سیم ہیں، ان کے تانے بانے آپس میں نا ملتے ہیں اور جڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے، سب کیا اور ایک دوسرے کو نا وہ قوتیں سپورٹ کر رہی ہیں. اب جیسے کہ میں بول رہا ہوں تو کچھ لوگ کیا کہیں گے، ارے یہ مولوی صاحبان یہ تو پچھلے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو جدید دور سے ناآشنا ہے. ہم آپ 5G پہ جائیں، آپ 6G پہ جائیں، آپ 7G پہ جائیں، آپ 10G پہ جائیں، جتنے جی لگانے ہیں وہ اتنے جی لگائیں، لیکن حد تو قائم کریں کہ آپ کل ہم اس پہ بات اس لیے نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ ہم سے یہ حق اس لیے چھین چکے ہوں گے کہ آپ تو اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے. نہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اس زمانے کو جس انداز کے ساتھ گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ گمراہی کیا ہے، آپ عقائد پر وار کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایک مصنوعی ایک ایسی چیز کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دینے کے لیے بٹھا رہے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں، آج کے نوجوانوں کے لیے آپ نے تو ہماری تقدس کو پامال کر دیا، ہمارے پاس تو کوئی زندگی کا سوال نہیں رہا. بالکل بالکل. اور بچے جو ہے وہ خاص کر اس کی طرف بہت راغب ہو رہے ہیں، اور جیسے میرے بچے ہیں، جو میرے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ اے آئی استعمال کرنا منع ہے، بہت سختی سے منع ہے، اور وہ جو ہے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سینسر سے، اور اگر کسی نے اے آئی سے مدد لی ہوتی ہے تو وہ اس کو فیل کر دیتے ہیں، 0 نمبر دیتے ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں اسکولوں کو چاہیے کہ اس چیز کو سکھانا شروع کریں بچوں کو کہ اس سے مدد نہیں لینی چاہیے. جی. اچھا، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، جس طرح کسی چیز کی انوویشن ہوتی ہے، کوئی چیز ایجاد کی جاتی ہے اور کسی انوائرمنٹل جدت کی طرف ہم جاتے ہیں، جیسے ٹیلی ویژن پہلے نہیں تھا، بعد میں آیا، لوگوں کو بہت عجیب لگا. بہت سارے لوگ جو اس کے مطلب منفی اثرات جو ہے وہ بیان کرتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ منع ہے، اس کے جو ہے نا وہ بہت سارے نیگیٹو پہلو ہیں، تو آج وہ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا ٹوٹلی جو اے آئی ہے اس کو ہم لوگ 100% جو ہے غلط کہہ سکتے ہیں، یا اس سے ہم کچھ استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ احمد بھائی، جو آپ کا سوال ہے، جو جویریہ کا ہے، جو ہم اسکرین پہ سن رہے ہیں، پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کسی فتنے پہ اکٹھی نہیں ہوگی. تو آپ کے سوال کا جواب تو یہاں پہ ہو گیا ختم. وجہ یہ ہے کہ میری ساری امت ایک فتنے پہ اکٹھی نہیں ہوگی، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں فتنوں کا ظہور ہو دنیا میں، اور فتنے آئیں گے، کچھ آئے ہیں، کچھ ابھی ہیں، اور کچھ ان کی شکلیں پھر آگے جا کے نا بدل جائیں گی، کیونکہ یہ ایک شکل پہ نہیں رہتی. فتنہ ایک شکل پہ کبھی بھی نہیں رہتا، اس کی شکل اور حیت وہ چینج ہو جاتی ہے. دیکھیں جو موبائل کی جنریشن ہے وہ فوراً ماڈل چینج کر دیتے ہیں آپ کی توجہ اس پر رکھنے کے لیے. تو پہلی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہر دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہر طرح کی آفتوں سے حفاظت بھی فرمائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کے سپرد کر کے چھوڑا ہے. اور پھر یہ جو دجال کے بارے میں جس طرح سے حضرت تیمم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک حدیث ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، تو اس کے بارے میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے زمانے میں ہوتا
میرے زمانے میں. یعنی تو پھر آپ کو پتہ کیا ہوتا, تو آپ کے زمانے میں تو وہ آ نہیں سکتا تھا. اور پھر فرمایا کیا گیا ہے کہ دجال دنیا کے ہر جگہ چلا جائے گا, مکہ مدینہ نہیں آ سکتا. حدیث میں یہ بھی ہے کہ دجال سے تو ہر بندہ متاثر ہوگا, اس کے فتنے سے ہر دیکھیں انسان. متاثر ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن جب آپ کا ایمان مستحکم ہوگا, آپ کا یقین مستحکم ہوگا, آپ نے تیاری کی ہوگی, تو پھر وہ کوئی کچھ بھی کرے, ہاں آپ کے ایمان کو کوئی وہ نہیں کر ہلا نہیں سکتا. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا مولانا آزاد زمین سے سوال ہے. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں آصف بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. آصف حیدرآباد سے, جی پوچھیے. مولانا صاحب میری 5 بہنیں ہیں, میں ان کا اکلوتا بھائی ہوں. میری عمر 42 سال ہو گئی, لیکن میری بہنیں میری شادی نہیں دیتی. کیا چیز؟ شادی نہیں کرتی. میری بہنیں نہیں چاہتی کہ میری شادی ہو, جو بھی رشتہ آتا ہے وہ منع کر دیتی ہے. ویسے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ میری آنکھوں کو دکھا بھی ایک حال ہے. کچھ سال پہلے میں نے بھی ایک ایسی فیملی میں ایک بندہ بیچارہ دیکھا جس کی بہنیں کوئی نہ کوئی نقص نکال کے نا, لڑکی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کے رشتے کو منع کر دیا کرتی تھی, کیونکہ وہ چاہتی نہیں کہ بھائی کی شادی ہو, ورنہ ہمیں کون دیکھے گا. بہنیں آپ سے بڑی ہیں چھوٹی ہیں؟ میں سب سے بڑا ہوں, بہنیں مجھ سے سب چھوٹی ہیں. آپ کی بہنوں کی شادیاں ہوئی ہیں کسی کی؟ 2 بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں. 3 رہ گئی ہیں مطلب؟ 3 رہ گئے, لیکن وہ نہیں چاہتی کہ بھائی ہمارا شادی کرے. اور میں بہت سخت پریشان بھی, اور میں چاہتا ہوں کہ بس میں شادی کر لوں, لیکن میری بہنیں نہیں ایسا چاہتی. تو مجھے کوئی ایسا وظائف بتائیں کہ میری جلد سے شادی ہو جائے. آپ کو کوئی پسند ہے؟ میں پسند جس کو کرتا تھا اس کی شادی ہو گئی. ظاہر ہے 42 سال بڑی عمر ہے, اور اتنے عمر میں تو میرے خیال میں بالکل وہ تمام راہیں ہی اب تو ختم ہو چکی ہوں گی, چونکہ عمر کی ایک حد ہوتی ہے, اور بالخصوص شادی کے لیے. کیسے لوگ اور اگر ہوتے ہیں دنیا میں ویسے؟ وہ گزر جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے, میں اسی بات کو لے کر کچھ لوگ یہ جو آپ کا سوال ہے, اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سوال ہم نے لیا, اب اس پہ میں بہت بول سکتا ہوں, کافی چیزیں اس پہ ہم بتا سکتے ہیں, لیکن اس کے حل کی طرف جائیں. جو اپنے بھائی کا اس طرح سے زندگی, میں کیا کہوں ان بہنوں کے لیے کہ کیوں آپ ایسا کرتی ہیں کہ آپ کا بھائی وہ اس عمر میں پہنچ چکا ہے کہ اب آگے جا کے ظاہر ضعف آنا ہے, زندگی ایک ٹریک پہ نہیں رہتی, تو اس میں زندگی کا ہم سفر ہونا ضروری ہے. آپ بھی اپنے گھروں کو بیاہ ہو جائیں گی, تو جب آپ کے والد کا یہ گھر ہوگا جس میں آپ کا بڑا بھائی والد کے مقام پر ہے, تو کوشش کیا کریں کہ ایسا نہ کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی دوسری خاتون نہ آئیں. اس کے لیے جو آپ نے وظیفہ پوچھا ہے, تو وظیفہ یہی ہے, آپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھیں, اور خشوع اور خضوع کے ساتھ تصور اسی طرح اپنے دماغ میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح سے آپ کا یہ مسئلہ حل کرے. آپ نے عصر کے بعد سورہ عصر روزانہ 7 دن 7 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے آپ دعا کریں, اللہ نے چاہا ضرور آپ کے لیے آسانی انشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں. میں بات کر رہا ہوں سید عادل محمود بخاری بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. میں دراصل جاننا چاہتا ہوں, میری نا تھوڑے سے مسائل چل رہے ہیں گھریلو. تو جاب نہیں میری کہیں جو ہے نا کنفرم ہو رہی, مطلب ایک لگتی ہے کوئی مس ہو جاتی ہے, تو ڈیلی ویجز پہ بھی کر رہا ہوں, لیکن جو ہے نا نظام بہت ہی ٹف ہے. 3 جگہ پہ سیویز دی ہوئی ہیں, لیکن وہ جو ہے نا سسٹم نظام سمجھ میں نہیں آ رہا. سفید پوش طبقے ہم 2 بیٹیاں ہیں, رینٹ پہ رہ رہا ہوں, لیکن نظام جو ہے نا قابو نہیں آ رہا. کبھی کسی کو کہا نہیں, ابھی میں چاہتا ہوں کوئی ایسی چیز ہو, حالانکہ نماز 5 وقت پڑھتا ہوں, تو آپ اپنی ایک روٹین پوری رکھی ہوئی ہے, لیکن مولانا صاحب یہ کوئی ایسی چیز بتائیں, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پلیز اچھا ہی دیکھ لیں کہ کوئی چیز سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی ہے.
میں جتنے علاج بہتر کرنا چاہتا ہوں وہ اور بگڑتے جاتے ہیں. رزق کی تنگی کا وظیفہ بتا دیں ان کو. جی رزق میں تنگی کا اگر کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور وہ کشادہ رزق کو لیں اور ان نعمتوں سے مستفید ہوں، تو آپ روزانہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ ایک وظیفہ ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، اللہ الصمد. اس وظیفے کو آپ نے روزانہ 71 دفعہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی سبحان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سبحان. جی مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ مجھے سگریٹ کی بہت زیادہ لت ہے نا اور بہت زیادہ عادت ہے، اور رمضانوں میں سم ٹائمز بہت زیادہ باہر کی طرف گھومنا پھرنا میرا باہر کا آؤٹ ڈور کا کام ہوتا ہے، تو کیا میں سگریٹ سے روزہ کھول سکتا ہوں اگر میرے پاس پانی اور کھجور نہ ہو تو؟ یہی کیا سوال ہے؟ عجیب سوال کر رہے ہیں آپ یار. آپ روزہ ایک ایسی چیز سے افطار کرنا چاہ رہے ہیں گویا کہ اس کی حرمت ہے. جو بھی نشہ آگ سے ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کی ممانعت ہے، نہ کرا جائے. آپ نے روزہ رکھا، پھر روزے کا فائدہ کیا حاصل ہوا کہ اگر آپ اس کا افطار آپ سگریٹ سے کر رہے ہیں. دیکھیں اتنا اپنے آپ کو کمزور نہ بنائیں. دیکھیں افطار، دیکھیں آپ نے تو روزے کو نا مکروہ کر دیا ہے، روزے کی آپ نے حیت خراب کر دی، روزے کی جو صحیح صحت ہے وہ آپ نے خراب کر لی. چونکہ اس سے تو اگر روزے کی حالت میں کریں گے تو ظاہر ہے روزہ اس سے ٹوٹے گا، متاثر ہوگا. لیکن آپ افطار ہی اس سے کر رہے ہیں تو یہ اس کی ممانعت ہے. افطار کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں گاڑی بائک پر چلا رہا ہوں، کوئی رائڈر ہوگا کچھ ہوگا تو کیا وہ سگریٹ سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ مطلب سگریٹ ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں اگر یہی ہے تو اسی کو بجا کے توڑ کے پھینک دیں کہ کچھ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہو، مسئلہ ہی نہیں، اس سے بھی جان چھوڑائیں. کچھ نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. لیکن آپ اس سنت سے محروم نہ ہو جو کھجور لیں، اور کھجور نہ ہو تو سادہ پانی ہی لے لیں. لیکن یہ چیز نہ کریں، اتنا اپنے آپ کو مجبور نہ بنائیں کہ آپ ایک مقدس فریضہ ہے جس کا نعم البدل آپ کو پتہ ہے، اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑ دے تو پھر اس کے بارے میں وعید کتنی آ رہی ہے. سارے زمانے کے وہ روزے رکھیں تو اس کے برابر نہیں آئے گا. تو میرا یہ ان تمام بھائیوں سے جو نسوار لگاتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، جو پان کھاتے ہیں، جو گٹکا کھاتے ہیں، جو ماوا کھاتے ہیں، جو اس کے ساتھ ملتی جلتی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ افطار کر لیں اس کے بعد آپ نے جو چاہے کریں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اچھا مجھے یاد آ گیا، میرے بچوں نے 4 سال کی عمر میں روزہ رکھنا شروع کیا. تو میرا بیٹا نا وہ فیڈر میں دودھ پیتا تھا، تو وہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی وہ سب کچھ چھوڑ کے فیڈر اٹھاتا تھا اور لیٹ جاتا تھا ابراہیم. تو مجھے وہ یہ ایسے لگے چھوٹے سے بچے. لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ افطار کر سکتے کہ نہیں، اس کے بارے میں تو میں بالکل نہیں ہو سکتی. صحیح ہے، چلیں. اچھا جی سوال ہے، واٹس ایپ کا سوال ہے کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اس کے کھانے میں کسی نے زہر ملا دیا ہے اور اس وجہ سے دل میں خوف اور بے چینی پیدا ہو گئی، تو ایسے حالات میں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. ارے بھائی لگتا ہے یہ تو کوئی ساس بہو کی یا نند کی کہانی ہے. دیکھیں یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا جی جواب بریک کے بعد لیں گے ہم، شارٹ بریک ہے، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.